لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اللهم صل على محمد. حضرات گرامی، مسلسل ہماری یہ گفتگو سورہ بنی اسرائیل، جسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، 9ویں آیت 9th آیت کے ذیل میں جاری ہے، کہ جس میں خالق کائنات کا پیغام کہ ان ھذا القرآن، کہ یہ بے شک قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، اس راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو بہترین راستہ ہے، سب سے صحیح ترین راستہ ہے اور سب سے مضبوط راستہ ہے، اور اسی طریقے سے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت خوشخبری دیتا ہے مؤمنین کو، صاحبان ایمان کو، کہ جو عمل صالح نیک عمل کرنے والے ہیں، کیا خوشخبری ہے؟ ان لہم اجرن کبیرہ، کہ ان کے لیے بہت بڑا کبیر اجر خداوند متعال نے رکھا ہے، وہ انہیں عطا کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، اجر کبیر کے اعتبار سے ہر انسان جو اللہ سے محبت، میں نے پہلی تقریر میں بھی کہا تھا، دوسری تقریر میں بھی اشارہ ہوا تھا کہ قرآن مجید نے جس انداز سے بیان کیا کہ اللہ سے محبت کرنے والے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ ایسے کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہوں، اور جب وہ کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہو تو اسے امید ہوتی ہے کہ سامنے سے ریوارڈ ملے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ کا وعدہ کیا ہے۔ تو اب وہ جو ریوارڈ کی امید ہے، اب وہ جو ثواب کی امید ہے، اب وہ جو جزا کی امید ہے، کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے وہ ملے۔ میں نے ابتدا میں انٹروڈکشن میں ایک جملہ کہا تھا، اگر عمل صالح ویسے انجام پائے جیسے اللہ نے چاہا ہے تو ملے گا، اور اگر اللہ نے جو چاہا ہے اس طریقے سے نہیں ہوا تو ہم سمجھ رہے ہوں گے ہم نے اچھا کام کیا، اللہ کے نزدیک وہ اچھا کام ہو سکتا ہے کہ نہ ہو۔ اور قیامت کے میدان میں اگر ہم امید رکھتے ہیں، ہماری ہوپ ہے کہ ہم بہت سارا کام کر کے آئے ہیں، بہت ساری نیکیاں کر کے آئے ہیں، بہت سارے ہم اچھے کاموں کے اندر انویسٹ کر کے آئے تھے، کہ ہم اپنی اولاد کے سامنے یہ کر کے آئے، ہم نے معاشرے کے لیے یہ کیا، ہم نے مثال کے طور پہ کسی کے لیے یہ کیا۔ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا نامہ اعمال بھاری ہو گیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ نیکی جس طرح سے آل محمد نے چاہی ویسی نیکی نہ ہوئی ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ نیکی کیسے کی جائے، کیا پریکٹیکل وے ہوگا کہ وہ اس نیکی کو انجام دیا جائے، اس اچھے کام کو انجام دیا جائے۔ میں نے حدیث مبارکہ شروع کی تھی
لیکن وہ مکمل نہیں ہو پائی تھی. آج میں اس کو کمپلیٹ کر رہا ہوں. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طویل حدیث ہے, بڑی حدیث ہے, اس کے اینڈ میں جو کنکلوژن ہے وہ جملے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا. فلا تخرقوا بہم, کہ ان کے سامنے, لوگوں کے سامنے جب اپنا دین کا پیغام پہنچاتے ہو, جب تم کسی کے سامنے کوئی چیز پریزنٹ کرتے ہو تو ہارش مت ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ تم اس طریقے سے پیش کر رہے ہو کہ جو ایک طرح سے خرق کہتے ہیں پھاڑ دینے کو. جیسا کاغذ ہوتا ہے نا, پیپر آپ نے پھاڑ دیا, اس کو کہتے ہیں خرق. یا جس طریقے سے کانٹے ہوتے ہیں, اگر کانٹے کپڑے پہ چبھ جائیں یا آپ کے ہاتھ پہ کانٹا چبھ جائے اور وہ کوئی کھینچ لے تو کیا ہوگا؟ آپ کی اسکن ڈیمیج ہوگی, لیکن وہ کیا ہوگی؟ کٹے گی نہیں, پھٹے گی. تکلیف کتنی زیادہ ہے, کٹنے میں بھی تکلیف ہے لیکن پھٹنے میں زیادہ تکلیف ہے. خرق اس کے لیے استعمال. فلا تخرقوا بہم, ان لوگوں کے ساتھ تم ہارشنس اور اس طرح سے نہ کرو کہ تم کام اچھا کرنے جا رہے ہو لیکن وہ کام خراب کر دو. پھر مولا نے جملہ استعمال کیا, انا امارت بنی امیہ کانت بالسیف والعسف والجور. دشمنان آل محمد کا طریقہ کیا تھا؟ جنہوں نے آل محمد سے دشمنی کی انہوں نے کیا کیا؟ مولا نے 3 الفاظ استعمال کیے کہ یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا کہ وہ لوگ تلوار سے بات کرتے تھے. وہ لوگ تلوار چلاتے تھے, جو بات مانتا تھا اس کو ایکسیپٹ ہو گیا, اور جس نے بات نہیں مانی تو اس کا جواب تلوار تھا ان کے پاس. کیا آل محمد کے چاہنے والوں کو یا آل محمد کے گھرانے والوں کی سیرت کے اندر کبھی یہ عمل نظر آتا ہے کہ تلوار کے زور پر اسلام پھیلاؤ؟ بس یہ بیسک ڈفرنس ہے. چھٹے امام نے ان جملوں کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو ائمہ اہل بیت کا طریقہ ہے وہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ زبردستی آپ سر پہ کھڑے ہو گئے, زبردستی آپ نے ایسا کام کر دیا کہ بھائی تلوار کے زور پر, جس کو ہم عام طور پہ محاورتاً اردو میں کہا جاتا ہے کہ ڈنڈے کے زور پر کام کروانا. یہ آل محمد کا طریقہ نہیں تھا. دوسرا لفظ استعمال والعسف, یعنی ظلم کے ذریعے سے. اگر یہ نہیں کیا تو اس کی سزا یہ بھگتنی پڑے گی, اگر یہ نہیں کیا تو ہم نہیں چھوڑیں گے. اچھا وہ کام واجب ہے نہیں ہے, اس کے حالات ہیں اس کے حالات نہیں ہیں. آپ نے شام کی ہسٹری اگر سنی ہو تو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو مظالم ڈھائے گئے, جو مسلسل ایک ہسٹری ہے, خاص طور پر شام کا علاقہ ڈیولپ ہونے کے بعد, شام کی حکومت ڈیولپ ہونے کے بعد, اب جو کیفیتیں رہی ہیں وہ کس انداز کی رہی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی جو آپ کو طریقے نظر آتے ہیں, کیا یہ طریقے ایسے ہیں؟ کیا وہ آل محمد کے دشمنوں نے جو کام کیا تھا کیا وہ اسلام کا طریقہ تھا؟ فرمایا گیا ان کا طریقہ تھا, جو آل محمد کے دشمن تھے ان کا طریقہ تھا ظلم کے ذریعے سے, جور کے ذریعے سے وہ اپنا پیغام پہنچاتے تھے. یعنی یہاں پر 3 الفاظ سن کر ہمیں ایک بات کا اندازہ ہوا کہ اگر کوئی آل محمد کا چاہنے والا ہے, چاہے ریفارمز کرنا چاہ رہا ہو, چاہے اچھائی کرنا چاہ رہا ہو, چاہے مثال کے طور پہ کوئی امر بالمعروف کرنا چاہ رہا ہو, اگر کوئی نیکی کا کام کرنے جا رہا ہو تو پراپرلی پہلے اس کی ذمہ داری ہے کہ پہلے سیکھے کہ میرے کرائیٹیریا کے اندر, میری اتھارٹی کے اندر آتا کیا ہے, کیا میں کر سکتا ہوں, کیا شریعت نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اس ایکسٹینٹ تک جا سکتا ہوں, کیا مجھے شریعت نے رائٹ دیا ہے کہ میں اس کام کو اس طریقے سے انجام دے سکتا ہوں. یعنی دوسرے الفاظ میں صرف کام کا ہونا امپورٹنس نہیں رکھتا, کام کا پراپر وے میں ہونا امپورٹنس رکھتا ہے. اور یہ دنیا کا ہر انسان مانتا ہے کہ کام ہو جانا کمال نہیں ہے, پراپر وے میں ہونا کمال ہے. اگر پراپر وے میں ہوا ہے تب وہ نیکی ہے, اگر پراپر وے میں نہیں ہوا تو وہ نیکی نہیں ہے. حتیٰ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے اعتبار سے شریعت نے کرائیٹیریاز دیے کہ ہم کس طرح سے بچوں کو سکھائیں, کس طریقے سے اپنی کمیونٹی کی اپلفمنٹ کے لیے کام کریں, کس طریقے سے ہم اپنے دوست کو پیغام پہنچائیں, کس طریقے سے ہم اپنے غیر کو پیغام پہنچائیں. لیکن طریقہ ہے, پروٹوکولز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک لفظ, ایک جملہ اور ایک
حکم سن لیا، ایک فتویٰ دیکھ لیا اور ایک جملہ پڑھ کے ہم نے باقی ساری چیزیں اپنی طرف سے لگا دی. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے آدھی چیز سیکھ کر جو عمل کیا ہے آپ کرنے اچھا گئے تھے، ہو گیا خراب، ممکن ہے. تو اب دوسرا جملہ جو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ فرمایا وَأَنَّ إِمَامَتَنَا، ہماری امامت کا طریقہ کیا ہے، آل محمد کا طریقہ کیا، ہم کیسے پروپیگیشن کرتے ہیں، ہم کیسے آل محمد پیغام پہنچاتے ہیں. فرمایا بالرفق، ہم نرمی کے ساتھ پیغام پہنچایا کرتے ہیں. یعنی اگر آل محمد کی سیرت پر عمل کرنا ہے، چھٹے امام سے سیکھنا، کیا کرو؟ بالرفق والتألف. بعض جگہوں پہ تألیف کا لفظ استعمال ہوا، یعنی نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ پیدا کر کے، دوسرے کو اپنے قریب کر کے پھر پیغام پہنچاؤ. پھر کسی چیز کو قریب کر کے اور اس کو ایک چیز سمجھانے کی کوشش کرو. اور کیا فرمایا؟ فرمایا بالرفق والتألف. یہ دو چیزیں ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اگلا جملہ ایک لفظ کے بعد استعمال کیا گیا وہ یہ تھا کہ والتقیت. بعض اوقات یہ کرنا پڑتا ہے، صرف تقیہ، صرف دین کا چھپانا، صرف مثال کے طور پہ خوف کے ساتھ کسی عمل کو انجام دینا. ضروری نہیں ہے کہ غیر کے سامنے ہو، ضروری نہیں ہے کافر کے سامنے ہو. ممکن ہے کہ آپ کے ہم عقیدہ نہ ہوں، ان کے سامنے بھی آپ کو تقیہ کرنا پڑے. کام کرنے کے اندر آل محمد کا طریقہ یہ کہ اس طریقے سے. پھر فرمایا والورع، اور اگر کوئی کام انجام دینا چاہتے ہو، اگر کوئی کسی کو پیغام پہنچانا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ ورع کہتے ہیں، تقوی اور ورع دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. ورع یعنی تمہارے اندر بھی اتنی سنسیریٹی ہو، تم بھی اتنا خلوص کے ساتھ، تم بھی صرف اللہ کی خاطر وہ کام کر رہے ہو. ایسا نہیں کہ ہم کام تو اچھا کر رہے ہیں لیکن کام کا مقصد اللہ نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے. اگر کام کا مقصد اللہ کے علاوہ کچھ اور ہے تو یاد رکھیے پروردگار عالم اس عمل کو قبول ہی نہیں کرتا جس میں اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے. اسی کو آپ کہتے ہیں ریاکاری، دکھاوا. بس جب مولا نے جملہ استعمال فرمایا، پھر ایک جملہ استعمال فرمایا والاجتہاد. اجتہاد ایک تو ہم ٹرمینالوجی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن جنرلی جب حدیثوں کے معنی میں آتا ہے تو اس کے اندر معنی استعمال کیا جاتے ہیں پوری کوشش کرنا، آپ کا فل ایفرٹ ہونا چاہیے. ایسا نہیں بس میں نے ایک دفعہ بول دیا، ایک دفعہ کام کر لیا، ہوا نہیں ہوا تو کام کریں تو ایسا کریں کہ اس کو اپنے پراپر نتیجے تک پہنچائیں اور پراپر وے میں پہنچائیں. اب میں نے یہ جو ایک ایک لفظ آپ کے سامنے استعمال کر رہا ہوں چھٹے امام کا، یہ ایک ایک لفظ ایسا ہے جس پر پورا ایک ایک گھنٹے کی تقریر ہو سکتی ہے. پورے ٹاپکس ہیں جس پر احادیث موجود ہیں، جس پر کلام امام کا موجود ہے کہ کیا اس کے معنی ہے، کیا کس طریقے سے اس کو پریکٹیکل کیا جاتا. لیکن میں چونکہ اس حدیث کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، آج اس کی تفصیل نہیں دے رہا. فرمایا والاجتہاد، اجتہاد یعنی پوری کوشش کے ساتھ اس کام کو انجام دو. بس یہ جو کیفیت ہے کہ جس کے اندر مولا فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہمارا پیغام پہنچنا چاہیے. فرغب الناس، بس اس کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرو. راغب کرو مطلب کیا؟ یعنی اپنی طرف اگر اٹریکٹ کرنا چاہتے ہو تو تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہیے، تم ایسے کام کرو کہ لوگ تمہاری طرف اٹریکٹ ہو کر آ جائیں. اب میں آپ کی خدمت میں وہ حدیث کا جملہ عرض کروں جو آپ نے بہت سن رکھا ہے. کیا فرمایا؟ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. اے شیعو، ہمارے لیے ایسے کام کر کے باعث عزت بنو کہ تمہیں دیکھ کر کہا جائے جعفر صادق کا شیعہ ہے. ایسے کام مت کرنا کہ جسے تمہیں دیکھ کر لوگ کہے بھائی یہ کون ہے جو ایسے کام کر رہا ہے، میرا شیعہ ہے. نہیں، ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، ایسے طریقے سے کام نہیں ہونا چاہیے. یعنی ممکن ہے کہ بعض اوقات کام اچھا ہو لیکن جس طریقے سے آل محمد نے فرمایا اس طریقے سے نہ ہو تو انسان کے لیے یہ عمل صالح جو سمجھ رہا ہے میرے لیے نیکی ہے، یہ نیکی نہیں ہے بلکہ وبال بن سکتا ہے، گناہ بن سکتا ہے اور آخرت میں حساب کتاب کا باعث بن سکتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بس یہ بات میں واضح کر پایا تو میں اس سے آگے بڑھوں. جو آل محمد کے پیغامات ہیں، ہم نے کہا نا یہ ریلیجن ہمارا لو والا ریلیجن ہے، رسپیکٹ والا ریلیجن ہے.
دین اس طریقے سے پھیلانا، اس طریقے سے بتانا، اس طریقے سے پروپیگیٹ کرنا، اس طریقے سے پیغام پہنچانا کہ دین کی طرف لوگ اٹریکٹ ہو کر آئیں. دین کی تصویر، دین کی شکل ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس دین کی شکل کو دیکھ کے لوگ دور سے کہیں بھائی ایسے دین سے تو دور ہی رہو. اچھا، جیسے کہ آج کل ایک سوچ ڈیولپ ہوتی چلی جا رہی ہے، بھائی نہیں ہم کو پیور دین نہیں چاہیے، ہم کو بس اتنا ہو گیا تو کافی ہے. ہمارے بچے نے نماز پڑھ لی نا، ہمارے بچے نے فلاں کام کر لیا، بس ابھی اس سے زیادہ دین نہیں چاہیے ہم کو. اگر بات یہ ہے تو اس کا مطلب ہم دین کو سمجھے ہی نہیں تھے. دین فقط ان چیزوں کا نام تو نہیں ہے، صرف 2 3 4 عبادتیں کرنے کا نام دین تو نہیں ہے. دین مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل آپ کی زندگی کو کنٹرول کرنے والا پورا ایک ریلیجن ہے کہ جو ہماری پوری زندگی کے ہر اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے بولنے کام کرنے بزنس ایتھکس ہر چیز کو بیان کر رہا ہے. یہ اللہ کا دین ہے جس کے بارے میں ہم مسلسل بات کر رہے ہیں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ وہ دین ہے کہ جو مضبوط ترین راستہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی اگر یوں کہا جائے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی فلاں اتنا دین کا حصہ ہمیں مل گیا بس کافی، ہم بہت بڑے دیندار ہو گئے. نہیں، دینداری اس کو نہیں کہتے. جہاں پر دینداری کے ایسے کانسیپٹ، جہاں پر ہارشنس آئی، جہاں پر زبردستی آئی، جہاں پر دین کے کانسیپٹ صحیح طریقے سے پیش نہیں کیے گئے، تبھی تو ایسا رزلٹ نکل رہا ہے نا کہ آج دنیا میں اسلام کی تصویر خراب ہو رہی ہے نا. کہا جاتا تھا کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن، لیکن فالوورز وہ ہیں کہ جو ورسٹ فالوورز ہیں. یہ اسلام کی تصویر کس طریقے سے آنی چاہیے تھی؟ اس طریقے سے آنی چاہیے جو آل محمد کا طریقہ تھا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اب میں وہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں جو کل ایک حدیث آدھی رہ گئی تھی. 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. جملہ کیا ارشاد فرما رہا تھا؟ شخص آیا بہت ضعیف تھا، دور سے دیکھا، مولا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. سلام کا جواب دیا گیا. مولا مجھے قریب بلا لیجئے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ان لوگوں سے بھی محبت کرتا ہوں کہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں. یعنی مومن کی محبت بھی انسان کے ایمان کا حصہ ہے. یعنی جس طرح سے اپنے بھائی سے، اپنی بیٹی سے، اپنے بیٹے سے، اپنے خاندان سے محبت کرتا ہے، ایک مومن سے ویسی محبت انسان کی ہونی چاہیے. اور یہ شخص کہہ رہا ہے مولا میں ایسی محبت کرتا ہوں، اور یہ میری محبت ایسی نہیں ہے لطمع فی الدنیا، کسی دنیا کی کسی لالچ کی وجہ سے کا نہیں، کسی لالچ کی وجہ سے نہیں، میں صرف آپ کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے، رسول کی وجہ سے، آل رسول کی وجہ سے آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، ان لوگوں سے بھی محبت کرتا ہوں. دوسری بات فرمایا میں بغض رکھتا ہوں، عداوت رکھتا ہوں، نفرت رکھتا ہوں، برات کرتا ہوں. کس سے؟ جو آپ کا دشمن ہے اس سے برات، جو آپ کا دشمن ہے اس سے میری عداوت. اور وہ بھی اس وجہ سے نہیں ہے کہ میری اس کے ساتھ کوئی پرسنل گرج ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی پرسنل پرابلم ہے. کہا مولا اس کی وجہ سے نہیں، صرف اس وجہ سے کہ چونکہ آپ کا دشمن ہے میرا بھی دشمن ہے. جس دن آپ کا دوست بن گیا میں بھی ایک سر پہ بٹھاؤں گا اس کو. انسان کے عقیدے کا معیار ایسا ہونا چاہیے. جب اس نے جملہ کہا، اب اس کے بعد ایک اور بات کو آگے بڑھایا، وَأُحَلِّلُ حَلَالَكُمْ. مولا میں آپ کے حلال کو حلال سمجھتا ہوں، وَأُحَرِّمُ حَرَامَكُمْ، اور میں آپ کے حرام کو حرام سمجھتا ہوں. یعنی کیا؟ ابھی جو میں نے اگزامپل دی نا آپ کو، شروع میں ہماری بات ہوئی کہ دین نے یہ کہا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا. نہیں، جہاں ہم نے یہ کہا وہاں ہم دین سے نکل گئے باہر، وہاں دین سے ہو گئے ہم باہر. کیوں؟ اس لیے کہ جو دین نے جس کو حلال کہا ہے میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں اس کو حلال سمجھوں. جس کو دین نے، جس کو اللہ نے، رسول نے، آل محمد نے حرام کہا ہے اسے میں بھی حرام سمجھوں. یہی تو میرا دین ہے. ورنہ میں کیسے ریلیجن کو مانتا ہوں کہ وہ ریلیجن ایسا ہے کہ جہاں آدھا میری سمجھ میں آ رہا ہے تو آدھا میں دیندار ہوں، اور آدھا سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں اپنی مرضی چلا رہا ہوں. اگر بات یہ ہے تو اس کا مطلب دینداری یہ نہیں ہے. اور اگر کسی کے ذہن میں یہ کانسیپٹ آ رہا ہے تو کانسیپٹ غلط ہے. بس فرمایا وَأُحَلِّلُ حَلَالَكُمْ وَأُحَرِّمُ حَرَامَكُمْ. مولا میں اس کو حلال سمجھتا ہوں جو آپ نے حلال، اس کو حرام سمجھتا ہوں جو آپ لوگوں نے حرام بیان کیا. پھر وَأَنْتَظِرُ أَمْرَكُمْ، اور میں آپ کے امر کا انتظار کر رہا ہوں.
آپ کے امر کا انتظار کر رہا ہوں. بات کس سے ہو رہی ہے؟ پانچویں امام سے ہو رہی ہے. بات کیا کر رہا ہے؟ وَأَنْتَظِرُ أَمْرَكُمْ، میں انتظار کر رہا ہوں آپ کے امر کا. کون سے امر کی بات کی جا رہی ہے؟ یعنی یہ پانچویں امام کے دور میں بھی شیعہ کو پتا ہے کہ آپ کے بعد آنے والا آپ کا 12واں جو ہے وہ جب ظہور کرے گا غیبت کے بعد، اس امر کا انتظار کرنا عبادت ہے. میں اس عبادت کو انجام دے رہا ہوں کہ جب آپ کا 12واں آئے گا تو میں اس کے ظہور کا بھی انتظار کر رہا ہوں. یعنی کہاں تک کنیکٹ کیا؟ ظہور تک. اور بات ہو رہی ہے پانچویں امام سے، سامنے بات ہو رہی ہے وَأَنْتَظِرُ أَمْرَكُمْ، میں آپ کے امر کا انتظار کر رہا ہوں. مولا کیا میرا کوئی اس عقیدے کے اندر میرا کوئی مقام ہے؟ کیا میرا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ کیا میرا بھی اس کے اندر کوئی بنتا ہے کہ میری کوئی ویلیو ہے یا اس سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ کہہ کر بات مکمل ہو گئی اس کی. اب پانچویں امام نے جواب دینا شروع کیا. اب جو پانچویں امام نے جواب دیا تو کہا کہ دیکھ، ایسا ہی سوال لے کر میرے بابا چوتھے امام امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، میرے بابا کے پاس ایک شخص آیا تھا، اور جو ان کے پاس آیا تھا ایسا ہی سوال کیا تھا. تو بس جو میرے بابا نے جواب دیا تھا وہی جواب میں تجھے بیان کر دیتا ہوں. یعنی مولا بیان کر دیتے، ویسے ہی جواب دے دیتے ہو جاتا. لیکن مولا کا یہ کہنا بتلا رہا ہے کہ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ اگر اولنا محمد ہے، اوسطنا محمد ہے، آخرنا محمد ہے، کلنا محمد ہے، جو بابا کی زبان سے جواب آیا تھا وہی بیٹے کی زبان سے آئے گا، وہی پوتے کی زبان سے آئے گا، وہی 12ویں کی زبان سے آئے گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بس جب جواب دینا شروع کیا، جو میرے بابا نے جواب دیا تھا اب میں جواب دیتا ہوں تجھے. کہا کہ سن، جب تو مرے گا نا، جب یہاں سے تیری روح نکلے گی تو ہوگا کیا؟ کہ جب تو مرے گا تو اس وقت تو خود رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے گا. پھر فرمایا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس جائے گا. پھر فرمایا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گا. پھر فرمایا امام حسین علیہ السلام کے پاس جائے گا. پھر اپنے بابا امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائے گا. کہا جی تو ان کے پاس جب مرے گا تو ان کے پاس جائے گا. یعنی دوسرے الفاظ میں فرما رہے تھے کہ تیرا یہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ اگر اس ریلیجن پر، اس دین پر تو دنیا سے چلا گیا تو کہیں اور نہیں جانے والا، سیدھا رسول خدا اور ان کے اہل بیت کے پاس ہی جانے والا ہے. اور جب یہاں جانے والا ہو تو اتنی گارنٹی اگر امام کی زبان سے اسے مل جائے کہ مولا بتا رہے ہیں کہ تیرا یہ مقام ہے کہ تو مرے گا تو ایسا ہی ہوگا، اس سے بڑھ کر اب کیا موت میٹھی ہوگی؟ اس سے بڑھ کر اب کیا موت شیریں ہو سکتی ہے؟ جب یہ جملہ کہا اس کے بعد ایک اور چیز بیان کی. فرمایا کہ اور جب اس کیفیت میں جب روح نکل رہی ہوگی تو کیا ہوگا؟ وَيَثْلُجُ فُؤَادَكَ، تیرا قلب، تیرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، تجھے دل کی ٹھنڈک ملے گی اور تیری آنکھیں روشن ہو جائیں گی. یعنی تجھے ایسی چیز دکھائی جائے گی، تیرے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا کہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، تیرا دل ٹھنڈا ہو جائے. اور جب ملک الموت آئے گا نا تو ملک الموت اکیلا نہیں آئے گا، وہ ملکان کے ساتھ ساتھ تیرے پاس روح اور ریحان بھی آئیں گے، کہ یہ فرشتے تیرے پاس آئیں گے. اور پھر مولا نے اشارہ کیا اور گلے کی طرف اشارہ کیا. یعنی روایت کا جملہ یہ ہے کہ مولا نے گلے کی طرف اشارہ کیا، کہا جب تیری جان یہاں تک پہنچ جائے گی اور اگر تو زندہ رہا اس وقت اور تیری توجہ رہی تو تجھے وہ دکھایا جائے گا جسے دیکھ کر تیری آنکھیں اور ٹھنڈی ہو جائیں گی. کہ یہ تیرے اس عقیدے کا جواب ہے. تو نے کہا نا میرا عقیدہ یہ ہے، میرا ریلیجن یہ ہے، کہ اس عقیدے کا جواب یہ ہے کہ اگر تیرا ریلیجن یہی ہے تو یاد رکھ تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے. کہ جیسے ہی یہ بات سنی رونے لگا، خوش ہو گیا، خوشی میں آنسو نکلنے لگے. اتنے آنسو نکلے کہ ایک مرتبہ پوری بات ریپیٹ کی کہ جو مولا نے فرمایا تھا. کہ مولا آپ نے فرمایا کہ اس طریقے سے ہوگا کہ میں آل محمد کے پاس جاؤں گا، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، میرے ساتھ روح اور ریحان ملکان کے ساتھ آئیں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی. کہ مولا ایسا ہوگا؟ کہ بالکل ایسا ہوگا.
روتے روتے گر گیا، یعنی خوشی کے مارے روتے روتے گر گیا۔ جب گر گیا مولا نے اس کے آنسو اپنے ہاتھ سے پونچھنا شروع کیے۔ ابھی سوچے مولا کے نزدیک کتنا بڑا مقام پایا اس نے، آپ اپنے ہاتھ سے آنسو پونچھنا شروع کیے۔ مولا نے اس کو تسلی دی، اسے خوشخبری دے رہے تھے، اور جب یہ کیفیت تھی تو اب ایک مرتبہ مولا کا ہاتھ لیا اور مولا کا ہاتھ لے کر اپنے چہرے پر لگانے لگا، اپنے چہرے پہ ملا، اور جب اپنے جسم پہ ملتا ملتا مولا کا ہاتھ لے کر ایک مرتبہ اپنا کپڑا ہٹایا، اپنے سینے پر مولا کا ہاتھ لگایا، اپنے شکم پہ مولا کا ہاتھ لگایا، یعنی یہ تبرک لے رہا تھا کہ مولا آپ کا ہاتھ وہ ہاتھ ہے کہ جو رسول خدا کے خاندان سے وہ شخص ہے کہ جس کے سینے میں قرآن کا علم ہے، جو حجت خدا ہے، میں یہ ہاتھ اپنے سینے پر لگا کر خوشخبری حاصل کرنا چاہ رہا ہوں۔ بس ایک مرتبہ جب یہ ہاتھ لگا لیا، اس طریقے سے خوشخبری لے لی، اس طریقے سے خوش ہو گیا، اب جانے لگا۔ راوی کہتا ہے کہ یہ وہ مقام تھا جب گفتگو میں کوئی ایسا تو نہیں ہوا تھا کہ کوئی غم کی خبر دی ہو، کوئی ایسا ہوا ہو، لیکن اس کے رونے کی وجہ سے کیفیت یہ ہوئی تھی کہ اس کو تو مولا چپ کرا رہے تھے، لیکن لوگوں نے کیفیت دیکھی تو لوگ اس طریقے سے رو رہے تھے کہ میں نے کوئی ایسی مجلس نہیں دیکھی تھی جو اس طریقے سے لوگ رو رہے ہوں، ایسی کیفیت تھی، ایسے خوشی کے آنسو نکل رہے تھے۔ اور جب وہ جا رہا تھا، جاتے جاتے مولا نے کہا اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ وہ جنت والے انسان کو دیکھے تو اس کی طرف دیکھے۔ یہ ہے وہ دین کہ جو آل محمد کا بیان کردہ دین ہے۔ اب اگر آل محمد کے بیان کردہ دین پر عمل کرنا ہے اور عمل صالح تک پہنچنا ہے تو طریقہ یہ بیان کیا گیا، سلیقہ یہ بیان کیا گیا کہ اس طریقے سے محبت والا دین ہے، اس طریقے سے لوگوں کو پراپر وے میں پہنچانے والا دین ہے۔ اس کے اندر وہ نہیں ہے کہ جو غیروں نے انجام دیا، وہ غیروں کے انجام دینے کے طریقے اسلام کے طریقے نہیں تھے۔ بس اسی لیے آل محمد نے جو محبت سکھائی ہے نا، میں نے جناب مسلم کی جب جملہ عرض کیا تھا آپ کے سامنے کل، تو حدیث پیش کی تھی، اس کا دوسرا جملہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَتَدْمَعُ عَلَيْهِ عُيُونُ الْمُؤْمِنِينَ، جب فرمایا نا میں عقیل سے محبت کرتا ہوں، عقیل کا بیٹا مسلم اے علی تمہارے بیٹے پر اپنی جان قربان کرے گا، اس کے بعد یہ جملہ فرمایا فَتَدْمَعُ عَلَيْهِ عُيُونُ الْمُؤْمِنِينَ فَتُصَلَّى عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اس کے اوپر ملائکہ مقربین درود پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، اور اس کے اوپر یعنی مسلم پر مؤمنین کی آنکھیں آنسو برسائیں گی۔ جناب مسلم کا آپ نے ماتم کیا نا کل، کتنا عظیم شخصیت ہے، یہ ہے دین کی وہ تصویر، یہ ہے دین کی محبتوں کی وہ داستان کہ جو آل محمد نے ہمیں سکھائی ہے۔ بس میں آج اس بات کو یہاں پر کنکلیوڈ کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھوں گا کہ جو محبت کی داستان ہے نا، جو سٹوری آف کربلا ہے نا، یہ پورا کا پورا ایسی سٹوری ہے، ایسی داستان ہے، ایسا واقعہ ہے کہ جس کے اندر قدم قدم پہ محبتوں کی باتیں نظر آتی ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ منزل ثعلبیہ، مولا جب مکہ سے نکلے تھے تو مختلف مقامات پر ہوتے ہوئے جا رہے تھے، ثعلبیہ کا ایک مقام آیا جہاں پر مولا رکے تھے۔ ثعلبیہ پر جب رکے تو یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر کچھ واقعات تاریخ نے لکھے ہیں کہ اس مقام پہ جو واقعہ ہوا کہ اس وقت مولا کو چند لوگوں نے آ کر خبر دی۔ وہ دو لوگ کون تھے؟ یہ لوگ مکہ میں مولا کے ساتھ حج کرنے گئے تھے، مولا وہاں سے واپس آ گئے تھے، 8 ذی الحجہ کو مولا نے سفر کیا تھا، یہ دونوں حج پہ چلے گئے تھے، اور ان دونوں نے، ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام تھا منظر، ان دونوں نے چاہا کہ ہم حج کمپلیٹ کریں، اور حج کمپلیٹ کر کے فوراً مولا کے ساتھ لشکر میں شامل ہو۔ انہوں نے حج کمپلیٹ کیا، واپسی کا سفر لیا، اور مولا کے ساتھ کنیکٹ ہونے آ رہے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم ثعلبیہ کے مقام پر تھے تو ہم نے دیکھا کہ دور سے کوفہ کی طرف سے ایک شخص آ رہا ہے، کہ جب اس نے ہم کو دیکھا تو اس نے راستہ بدل لیا اور کہیں اور جانے لگا، کہ ہم نے جیسے ہی دیکھا کہ یہ کوفہ والا شخص ہے، کوفہ کی طرف سے آ رہا، ہم نے اس کا پیچھا کیا، اس سے خبر لی، سلام دعا ہوئی، انہی کے قبیلے کا، بنی اسد کا قبیلے کا تھا، تعارف ہوا، کہا کہ بتاؤ کیا تم نے دیکھا، کوفہ کے حالات کیا ہیں؟ کہ جیسے ہی کوفہ کے حالات پوچھے تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں جب کوفہ سے نکلا ہوں تو میں نے دیکھا
کہ مسلم ابن عقیل اور ہانی ابن عروہ کے لاشیں کو پیروں میں رسی باندھ کر گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ یہ عالم تھا کوفہ کا جب میں نکلا ہوں۔ جب ان دونوں نے یہ خبر پا لی، یہ تیزی سے سفر کر رہے تھے، مولا کے لشکر میں پہنچے، مولا کے پاس پہنچے۔ ایک مرتبہ جب مولا سے ملاقات ہوئی، اب میں بہت مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں، مولا سے ملاقات ہوئی، جب مولا سے بات ہوئی تو مولا کے کہنے لگے کہ مولا ایک خبر ہم دینا چاہتے ہیں آپ کو، چاہتے ہیں کہ ہم اکیلے میں آپ سے کوئی خبر دیں۔ مولا نے کہا نہیں، اس وقت جو بھی کیفیت ہے، اس وقت جو بھی معاملات ہیں، وہ ہمارے سب کے لیے برابر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اکیلے میں کوئی بری خبر ہے تو تم مجھے اکیلے میں دو اور ان لوگوں کے سامنے ڈسکس نہ ہو۔ کہا نہیں، تم سب کے سامنے بتاؤ، جو بتانا ہے بتاؤ۔ کہ ان دونوں نے بتلایا کہ جناب مسلم اور جناب ہانی کو شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ مقام تھا، جناب مسلم کی آفیشیل خبر مولا تک پہنچی تھی۔ جب یہ خبر پہنچی نا تو عجیب کیفیت تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس وقت مولا کے زبان پر مسلسل جملہ تھا، بار بار یہ جملہ کہتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون رحمت اللہ علیہما، بار بار یہ جملہ کہتے تھے، بار بار ان دونوں کو یاد کرتے تھے۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب بیبیوں کو معلوم ہوا کہ جناب مسلم کو شہید کر دیا گیا، تو ایک مرتبہ جناب مسلم کی جو بیٹی تھی جناب عاتقہ، کمسن بچی ہے، ایک مرتبہ اس بچی کو بلایا گیا۔ جناب مسلم کی بیٹی آئی، اپنے پاس بٹھایا اور ایک مرتبہ سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ ماموں ہے نا، سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ بچی سمجھ گئی، آل محمد کے گھرانے کی بچی تھی۔ ایک مرتبہ بچی نے محسوس کیا، بابا، میرے بابا کی خیر ہے، ماموں جان آپ اس طرح سے شفقت فرما رہے ہیں۔ کہ کہنے لگے، مولا کہ اب سے تم مجھے اپنا بابا سمجھنا، اب سے میری بیٹیوں کو تم اپنی بہن سمجھنا۔ کہ ایک مرتبہ بچی کو جب یہ دلاسا ملا، بچی سمجھ گئی میرا بابا دنیا سے چلا گیا۔ گوشوارے منگوائے گئے، کانوں میں 2 گوشوارے پہنائے گئے۔ جناب سکینہ نے بھی دیکھا ہوگا جناب سکینہ پر کیا گزری ہوگی، یتیمہ بچی کو کیسے پرسا دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ وقت تھا کہ جناب مسلم کے 2 بیٹے اس قافلے کے ساتھ تھے، ان دونوں نے اپنا امامہ اتار کر پھینک دیا، اپنی بہن کے گلے لگ گئے، بہن کو پرسا دینے لگے۔ بس عجیب منظر تھا۔ یہ منزل ثعلبیہ تھی، یہاں سے قافلہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اگلی منزل زبالہ تک پہنچے۔ منزل زبالہ پر مولا نے حکم دیا کہ یہاں سے اب پانی بھر لو، جتنا کوشش کر سکو، جتنا تمہارے پاس گنجائش ہو، پانی بھر کے اپنے پاس رکھ لو۔ وادی عقبہ تک پہنچے۔ اس کے بعد سفر کرتے وادی شراف کے پاس تھے کہ ایک مرتبہ کسی نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ مولا نے سوال کیا، کیوں اللہ اکبر کہا؟ ایک مرتبہ کہنے لگے صحابی، مولا ہم نے دیکھا ہے دور سے کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ لوگ کہنے لگے، مولا یہاں پر کوئی کھجور کا درخت نہیں ہے، یہ تو صحرا ہے، یہاں پر کوئی درخت نہیں ہے۔ جب کچھ قریب ہوئے، جب وہ لوگ قریب آنے لگے تو اب پہچانا گیا کہ یہ کھجور کے درخت نہیں ہے، یہ بہت بڑا لشکر ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے۔ کہ ایک مرتبہ مولا نے وہیں پر پہاڑ کے پیچھے پناہ لی، اپنے قافلے کو روکا، خیمے لگوائے اور ایک مرتبہ اس مقام پر جا کر ٹھہر گئے۔ یہ کس کا قافلہ تھا؟ یہ تھا قافلہ حر ابن یزید رہائی کا قافلہ۔ بس یہ وہ ملاقات ہے جو حر سے ہوئی۔ ایک مرتبہ جناب حر سے ملاقات ہوئی، جناب حر نے روکنا چاہا، لیکن اس روکنے سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے جو ساقی کوثر کے بیٹے ہیں، پہلے حر کے لشکر پر احسان کیا کہ جب یہ قافلہ آیا تھا نا بہت پیاسا تھا، امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس پورے لشکر کو جانوروں سمیت پانی پلایا جائے۔ جانور 3 4 5 مرتبہ جب تک منہ نہ ہٹا لے اس وقت تک سیراب کیا جائے، اس وقت تک اسے پانی پلایا جاتا رہے۔ ایک مرتبہ فوجی پانی پلاتے رہے، امام کے اصحاب پانی پلاتے رہے۔ ایک وقت
وقت آیا، تاریخ کہتی ہے کہ وہاں ہر کے فوج کا ایک شخص تھا، علی ابن طعان محاربی، ایک مرتبہ سب سے آخر میں آیا تھا، اتنا پیاسا تھا کہ اب نظر نہیں آ رہا تھا، اب اتنی کیفیت تھی کہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مولا کرسی پر تشریف فرما تھے، ایک مرتبہ کہا انخر راویہ، اپنے اونٹ کو قریب لا، اپنی سواری کو قریب لا، کہ وہ خود کہتا ہے میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کہ اس مشک کا دہانہ کھلا، میں پانی نہ پی سکا، ایک مرتبہ میرا مولا اپنی جگہ سے بلند ہوا، مشک کا دہانہ لیا، اس کے منہ میں رکھا، اپنے دشمن کو پانی پلایا اور یہ اعلان کیا یہ ساقی کوثر کا بیٹا ہے، اپنے دشمن کو بھی پیاسا نہیں دیکھ سکتا۔ ایک مرتبہ دشمن سیراب ہوا، جب جناب حر نے روکنا چاہا کہ اب آپ کے لشکر کو ہم روکیں گے، آگے بڑھنے نہیں دیں گے، ایک مرتبہ لشکر بڑھنا چاہا، ایک مرتبہ لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، امام نے جلال کے عالم میں جملہ کہا سکلت کا امو کا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تیری اتنی مجال ہے کہ تو نے فرزند فاطمہ کے لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیا۔ ایک مرتبہ حر کہنے لگا اے فرزند رسول، اگر کسی اور نے یہ جملہ کہا ہوتا میں پلٹ کر کوئی جواب دیتا، لیکن آپ کے مادر گرامی کا نام، آپ کے بابا کا نام سوائے احترام کے نہیں لے سکتا۔ ایک مرتبہ گفتگو ہوئی، امام نے یہ طے کیا درمیان کے راستے پر چلیں گے، راستہ طے کرنا شروع کیا، کچھ لوگ آ کر کوفہ سے مولا سے ملحق ہوئے۔ ایک مرتبہ حر نے پھر ایک جلال کے عالم میں جملہ کہا میں ان چاروں کو گرفتار کرتا ہوں یا کوفہ واپس بھیجتا ہوں۔ امام نے جلال کے عالم میں جملہ کہا کہ یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو میرے مہمان ہیں، اگر تو نے ان پر کوئی حرکت کی، ان کے خلاف کوئی اقدام کیا، ہم تجھ سے جنگ کریں گے۔ بالکل یہ صحابی ویسا ہی ہے جیسے مدینہ سے چلنے والا میرا صحابی۔ ایک مرتبہ ان چاروں کو ساتھ لیا، صاف سفر طے کرتے رہے۔ عزیزوں آپ سمجھ گئے نا، یہ وہ لشکر ہے جس نے امام کے لشکر کو روکا ہے، یہ وہ لشکر ہے جو امام کو کربلا لا رہا ہے۔ امام کربلا پہنچ گئے، ایک مرتبہ شب عاشور آ گئی، آتش کی صدائیں بلند ہونے لگی، خیمہ یزید میں پانی تھا، خیمہ حسین میں پیاس تھی، بچوں کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ حر نے سوچنا شروع کیا ارے میں ہی تو تھا جو فرزند فاطمہ کو یہاں کر گھیر کر لایا، آج یہ کیسا وقت آ گیا، یہ یزیدی تو پانی پی رہے ہیں، امام کے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں۔ ایک مرتبہ فیصلہ کیا، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، اپنے غلام کو ساتھ لیا، اپنے بھائی کو ساتھ لیا، صبح کا وقت تھا، ایک مرتبہ اپنے آپ کو امام کے لشکر کی طرف بڑھایا، یہاں سے استقبال ہوا، استقبال کے لیے بھیجا گیا، حر آ رہا ہے، ہاتھ بدے ہیں، ارباب منبر یہ جملہ پڑھتے ہیں اس انداز سے آیا جیسے توبہ کرنے کے لیے آ رہا ہو۔ ایک مرتبہ مولا کے قدموں میں گر گیا، حلی بن توبہ، اے فرزند رسول کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ ایک مرتبہ امام نے سر کو بلند کیا، اے حر ہم نے معاف کیا، ہماری مادر گرامی نے معاف کیا، یہ فرزند فاطمہ ہے، یہ ساقی کوثر کا بیٹا ہے، یہ حجت الہی ہے۔ ایک مرتبہ حر نے ایک گزارش کی، مولا اتنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آپ جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ جنگ کی اجازت پائی، اپنے بیٹے علی کو آگے کیا، علی جاؤ جا کر جنگ کرو۔ علی نے جا کر جہاد کیا۔ ارباب منبر یہ جملہ پڑھتے ہیں جب علی آخری آواز دے رہا تھا، اس سے پہلے کہ حر بیٹے کے لاشے پر پہنچتا، آقا نے جا کر جوان کا لاشا اٹھایا۔ اے حر جوان کا لاشا بوڑھا باپ نہیں اٹھایا کرتا، میں کہوں آقا ذرا دیر گزرے گی، حضرت علی اکبر آواز دیں گے، پھر آپ کا کیا عالم ہوگا؟ علی الدنیا وحدک الافا، آپ کیسے برداشت کریں گے؟ ایک مرتبہ بیٹے کا لاشا آیا، حر نے جا کر جہاد کیا، حر زمین پر آیا، مولا سے ملاقات ہوئی، ایک مرتبہ حر کا سر لیا، حر نے جب جملہ کہا مولا میں نے حق ادا کر دیا، میں نے وفا کر لی، ایک مرتبہ حر کی پیشانی زخمی ہے، ارباب منبر یہ کہتے ہیں تاریخ کا جملہ ہے، مولا نے اس پیشانی پر جو اس
فعل کی وجہ سے شرمندگی کے آثار تھے، ایک مرتبہ رومال نکالا اور کی پیشانی پر باندھا اور تجھے میں نے معاف کیا، قیامت تک کے لیے تجھے ہم نے سند دے دی، تجھے ہمارے گھرانے نے معاف کیا، قیامت میں سرخرو رہنا۔ میں کہوں آقا، اور جب زمین پر آیا آپ نے سہارا دیا، جب آپ شام غریبہ سے قبل زمین پر آئیں گے کوئی سہارا دینے والا نہ ہوگا، شمر کا خنجر ہے، لوا ہو رہا ہے، بہن کی فریاد ہے، نہ مارو یہ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس خلیل توسل کو قبول فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سب کو عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ اس عزا کی اس مقام پر، ہر مقام پر دنیا میں جہاں کہیں بھی عزاداری منعقد کی جا رہی ہے، تمام عزاداروں کو صحت و سلامتی عطا فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اس عزاداری کی خدمت کرنے والے جو دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں جوار معصومین سے ملحق فرما۔ پروردگار ہم سب کے دعاؤں اور حاجتوں کو پورا فرما، سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔